شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پروگرام کو بہت پذیرائی عطا فرمائی ہے، اور ہمارے طلباء کرام نے، دوست احباب نے ہمارے اس پروگرام کو بہت سراہا ہے۔ اپنے کمنٹس میں انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ حج کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور دوران حج اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم اور کیا تعلیم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حج کی فضیلت و اہمیت بیان کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک و ارکان پورے ادا کیے، اور دوران حج دوسرے مسلمان اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان کی اذیت و تکلیف سے محفوظ رہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ کے اندر جہاں مناسک و ارکان کی صحیح ادائیگی کے بارے میں حکم ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے کہ حج کے موقع پر چونکہ لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مناسک و ارکان جلد از جلد ادا کر دے، اس دوران کسی حد تک بد نظمی کا، بے صبری کا مظاہرہ سامنے آتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو کسی حد تک تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات دھکم پیل ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے، کسی کا پاؤں دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، کندھے سے کندھا ٹکرا جاتا ہے، تو ان اعمال سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کسی حد تک تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حج جیسی عظیم عبادت کے موقع پر بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہ اسلام کا بہت بڑی تعلیم اور بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند اور نفع آور ہو، کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں پتہ چلی ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حج کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اگر انسان اس عبادت کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے
اس کے تمام ارکان کو، آداب کو ملحوظ رکھتا ہے تو اس کے فیض اور برکت سے وہ گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کیا اور فسق و فجور یعنی گناہوں اور برائیوں کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے حج کی کہ اگر آپ نے حج کے مناسک یعنی ارکان، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات صحیح طور پر ادا کیے اور اس دوران آپ نے کسی قسم کی کوئی برائی کا عمل نہیں کیا، کوئی گناہ کا عمل نہیں کیا، کسی کو تکلیف دینے کا عمل انجام نہیں دیا، تو ایسے پاک پیدا ہو جاتا کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، بہت پیاری تعلیم ہے۔ اور اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والے کا ثواب دیا جاتا رہے گا۔ کتنے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کی موت اس سرزمین مقدس پر ہوتی ہے کہ جس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، کہ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہیں، جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے 63 سال گزارے ہیں، جہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہیں، جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، پیارے صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جہاں پر جنگ بدر ہوئی ہے، جہاں پہ جنگ احد ہوئی ہے، جہاں پر غزوہ تبوک ہوا ہے، جہاں پر فتح مکہ ہوا۔ کتنی پیاری سرزمین ہوگی، کتنی مقدس سرزمین ہوگی۔ ایسی سرزمین پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہاں پر اس کی تدفین ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے ہیں اس بات کے۔ ہماری بھی دعا ہے، التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی موت اس سرزمین مقدس پر ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حجاج کرام کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو حج کے لیے چلے جاتے ہیں، جو عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہر قدم پر نیکیاں اور رحمتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنے حجاج کے لیے یعنی حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ اتنی پیاری سرزمین اور اتنا پیارا عمل، اتنی پیاری عبادت کہ جس کے قدم قدم پر بلکہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم سے، اللہ کریم ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں پر ہمیشہ نظر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك إن الحمد والنعمة